اگر ہم خواہش کو شروع میں نہ روکیں تو وہ آہستہ آہستہ ہماری سوچ، ہمارے فیصلوں اور پھر ہماری پوری زندگی پر قابض ہو جاتی ہے۔ یسوع ناصری کے نام میں، جو ہماری زندگی کی اصل کامیابی اور دائمی سکون ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے اور آج کی یہ ڈیووشنل تھاٹ ہمیں ایک ایسے روحانی راز کی طرف لے جاتی ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو صرف 1 سال نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ کامیاب زندگی کا اصل راز اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ ہر نیا سال نئی امیدوں، نئے خوابوں اور وعدوں کے ساتھ ہمارے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ سال مختلف ہوگا، بہتر ہوگا، کامیابیوں سے بھرا ہوگا۔ ہم نئے فیصلے کرتے ہیں، بڑے منصوبے بناتے ہیں، مگر اکثر کچھ ہی عرصے بعد ہم وہی کھڑے نظر آتے ہیں جہاں پہلے تھے۔ وجہ سال نہیں، لوگ نہیں، بلکہ ہماری بے قابو خواہشات ہیں جو ہمیں پیچھے کھینچ لاتی ہیں۔ دنیا کہتی ہے خواہش کو دبانا کمزوری ہے اور جو دل چاہے وہ حاصل کرنا ہی کامیابی ہے۔ سوشل میڈیا، اشتہارات اور مقابلہ بازی ہماری خواہشات کو بڑھاتے ہیں۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چیزیں تو بڑھ جاتی ہیں، جو اچھی بات ہے، مگر دل کا سکون کم ہوتا جاتا ہے۔ دنیاوی کامیابی وقتی خوشی تو دیتی ہے، مگر اندرونی خالی پن کو نہیں بھر سکتی۔ کلام مقدس ہمیں اس سے بالکل مختلف اور زندگی بخش سچائی سکھاتا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط 2 باب اور 16ویں آیت میں بیان ملتا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ آمین۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہر خواہش خدا کی طرف سے نہیں ہوتی۔ کچھ خواہشات ہمیں روحانی طور پر کمزور کر دیتی ہیں اور خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ یعقوب رسول اس حقیقت کو اور بھی واضح کرتے ہوئے پہلے باب اور 15ویں آیت میں لکھتے ہیں، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ یہ آیت ہمیں ایک خطرناک سفر دکھاتی ہے، خواہش، گناہ اور روحانی موت۔ اگر ہم خواہش کو شروع میں نہ روکیں تو وہ آہستہ آہستہ ہماری سوچ، ہمارے فیصلوں اور پھر ہماری پوری زندگی پر قابض ہو جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں کامیابی کا نیا معیار دیا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ زیادہ حاصل کرو، بلکہ یہ سکھایا کہ خود پر قابو رکھو۔ متی کے انجیلی بیان 16ویں باب اور 24ویں آیت میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ آمین۔ اپنے آپ کا انکار کرنا مشکل ضرور ہے، مگر یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں حقیقی آزادی، مضبوط کردار اور بابرکت زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ کامیاب سال کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات پاک ہو جائیں۔ جب ہم خدا کو اپنی خوشی اور اولین ترجیح بنا لیتے ہیں تو ہماری خواہشات درست سمت اختیار کر لیتی ہیں۔ زبور 37 4 آیت میں زبور نویس لکھتا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آمین۔ آج خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس سال کو مختلف بنائیں اور ہر خواہش کو پورا کرنے سے پہلے یہ سوال کریں کہ کیا یہ مجھے خدا کے قریب لے جا رہی ہے یا دور؟ کیا یہ میری روح کو زندگی دے رہی ہے یا کمزور کر رہی ہے؟ جب ہم اپنی خواہشات کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں تو زندگی میں سکون، مقصد اور برکت آتی ہے۔ تب سال صرف کیلنڈر میں نہیں بدلتا، بلکہ دل، سوچ اور کردار میں بھی نیا ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں وہ حکمت اور قوت عطا فرمائے جو خواہشات پر قابو پانا سکھائے، تاکہ یہ سال ہماری زندگی میں حقیقی کامیابی، روحانی فتح اور خدا کے جلال کا سال بنے۔ آمین۔